ہاں تو بچوں، ہمارے نصاب کا یہ جو پہلا سبق ہے وہ دراصل 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. نام ہے تاریخ کے مقاصد. پہلا جو لفظ ہے وہ تاریخ ہے، جبکہ دوسرا لفظ ماخذ ہے. ہمارے اس مضمون کا تعلق تاریخ مضمون سے ہونے کے ساتھ ساتھ عنوان بھی تاریخ سے ہی شروع ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ کہتے کسے ہیں، یا تاریخ کہیں کوئی جادو تو نہیں. خیر، میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر گزرا ہوا لمحہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی زمانہ ماضی میں پیش آنے والے واقعات کو ربط و تسلسل کے ساتھ زمانہ حال میں سمجھنے یا جاننے کا نام تاریخ ہے. تاریخ یقیناً آپ کو تعریف کے اعتبار سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے بتایا آپ کو کہ ہر گزرا ہوا لمحہ، مطلب ہر گزرا ہوا لمحہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہی ماضی تاریخ کہلاتی ہے. اور یہ ماضی کا حصہ جو تاریخ کہلاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب اس سبق کا دوسرا حصہ دیکھیے گا. اس سبق کا جو ہے دوسرا حصہ وہ ہے ماخذ. دیکھیے ماخذ، ٹھیک ہے. تو ہم ماخذ کے معنی سمجھیں گے کہ ماخذ کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا یا کہیں سے لینا. اس کے علاوہ ماخذ کے معنی ذریعہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماخذ کے معنی ذریعہ بھی ہوتے ہیں. اب ایک بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماخذ یا ذریعہ کس قسم کے ہوتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے ماخذ یا ذریعہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اب مختلف قسم میں کیا کیا ہے؟ وہ ہے تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ. سمعی سماعت سے ہے جس کے معنی سننے کے ہیں، جبکہ بصری یعنی بصارت سے ہے جس کے معنی دیکھنے کے ہے. مطلب دیکھنے اور سننے، آڈیو ویژول اور ویڈیو جو ہوتا ہے اسے کہیں گے ہم. تو یہاں پر دیکھیے گا یہ تمام کے تمام جو ہے حصے ہیں، ذرائع ہیں تاریخ کو سمجھنے کے یا تاریخی معلومات حاصل کرنے کے. ان ذرائع کے ذریعے ہم پچھلے وقتوں کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں. ہاں تو بچوں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان ماخذات کے ذریعے کہ تاریخ کیا بتانا چاہتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے نصاب کے اس حصے میں تحریری ماخذ ہے، جس کا تحریری ماخذ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی کچھ ماخذات دیکھنے ہیں جو تحریری شکل میں ہیں. تاریخ کے یہ تحریری ماخذات تحریر کی شکل میں ہیں، یعنی لکھے ہوئے ہیں. اور جب کسی چیز کی ہمیں معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے یا معلومات جمع کرنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے. معلومات یوں ہی تو نہیں مل جاتی کہ آنکھیں بند کرے اور سارے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گئے. ایسے تو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی ماخذ ضروری ہوتا ہے. اب ایک بات اور آپ کو یاد یہ رکھنی ہے کہ تحریری ماخذ جو ہوتے ہیں، یعنی تحریری شکل میں جو ہوتے ہیں، وہ ٹھوس ثبوت رکھتے ہیں. اور یہ حاصل شدہ معلومات جو ہے تاریخی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ گواہی کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے تحریری ماخذات کون کون سے ہیں. اب یہ اسکرین کے ذریعے دیکھیے. سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ اخبارات. ٹھیک ہے، اخبارات دیکھا آپ نے یہاں پر، اخبارات. اس کے بعد آتے ہیں ہم رسائل کی طرف. پھر ہم بڑھیں گے روزنامچے. دیکھیے گا یہاں ہے روزنامچے. پھر آتے ہیں کتابیں، مراسلات، تاریخی دستاویزات جس کو آرکائیوز بھی کہتے ہیں. پھر ہے سرکاری حکم نامے یعنی کہ گزٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈاک ٹکٹ. پھر ہم آگے بڑھیں گے لغاتی ادب. یہ سب کیا ہے؟ تاریخی ماخذ ہیں، یعنی تاریخ کے یہ ذرائع ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ مختلف قسم کے ذرائع ہے جس کے ذریعے ہم کو تاریخ کے بارے میں معلوم پڑتا ہے، یعنی کہ پچھلے وقت میں کیا ہوا تھا، کس طرح کے حالات پیش آئے تھے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا گزرا ہوا لمحہ تاریخ بن جاتا ہے. جیسے کہ کل کیا ہوا تھا، آج ہم پیپر دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، تو ہم کو عموماً کیا ہوتا ہے، ایک دن پہلے کی کوئی خبر ہمیں معلوم ہوتی ہے، یا آنے والے کل کی خبر بھی ہمیں معلوم پڑتی ہے. تو اس طرح سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں. تو ایک اور بات ہم نے یہاں دیکھنی ہے، تاریخی دستاویزات جس کو آپ ڈاکومنٹس کہتے ہیں، مطلب بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی، ڈاکومنٹس کی. تو یہ کیا ہے، ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں، دستاویزات کیا ہوتے ہیں، جس میں ہم سارا ڈاٹا ایک جگہ محفوظ رکھتے ہیں، یعنی تاریخی معلومات جتنی بھی ہیں وہ سب ہم ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کے سمجھ آ گئی. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہوئے ہم یہاں دیکھیں گے ذرائع ابلاغ کے بارے میں. آئیے ہم دیکھیں گے جدید عہد کے اخبارات، جس میں جمہوریت کا چوتھا ستون ہے. جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، آپ کو سمجھنا ہے جمہوریت کیا ہے. ہاں، تو جمہوریت کے جو 4 ستون ہیں ان میں سے ایک ہے اخبارات. اخبارات کیا ہے، 1961 سے لے کر 2000 کے عہد کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ اشاعتی ذرائع یعنی کہ پرنٹ میڈیا خصوصاً اخبارات کا کوئی متبادل نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں جب متبادل اس لیے نہیں تھا کہ وہ زمانہ ترقی کا زمانہ نہیں مانا جاتا تھا، یا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج کی طرح کی سہولتیں نہیں تھی. آج کیا سہولت ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے پرنٹ میڈیا یعنی کہ ہم الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنے ماحول سے یا ہمارے سماج معاشرے سے ہم واقف ہو سکتے ہیں. تو ہم کو اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے یہاں پر کہ اخبارات کیا ہے، دراصل خبر کی جمع ہے. اخبارات کیا ہوتے ہیں، خبر کی جمع. خبر لیکن کس سے، خاف سے نہیں بنانی ہے، خے سے بنانی ہے. خاف سے بناؤ گے تو سونا پڑے گا، سو جاؤ گے. آئے دیکھیں گے اخبارات کے ذریعے ہمیں ملک کی بین الاقوامی واقعات، سیاست، فنون، کھیل، ادب، سماجیات، ثقافت جیسے کئی باتوں سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے، کئی چیزوں سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے. اخبارات میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں شائع ہوتی ہیں، مطلب روزمرہ ہمارے حالات کیسے چل رہے ہیں، سماج میں کیا چل رہا ہے، تو ہمارے بارے میں ہمیں معلومات ملتی رہتی ہیں. ملکی سطح پر کام کرنے والے اخبارات نے اپنے علاقائی ایڈیشن شائع کرنا شروع کر دیے ہیں. علاقائی یعنی کہ لوکل جو پیپر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اخبار ملکی سطح پر کام کرنے والے جو بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں، ملک گیر پیمانے پر جو کام کرتے ہیں، ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے اخبارات بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کے کیا چھوٹے چھوٹے اخبارات ہیں یا کون سے حصے ہیں، زمین میں کون کون سے ہیں ان کے. تو اس میں ہے دیکھیے گا کہ تحریکوں کے ترجمان، سیاسی جماعتوں کے روزنامے، ہفت روزہ جو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ نکلتے ہیں. پھر اسی طرح ماہنامے ہیں، جیسے رسالے وغیرہ ہوتے ہیں، جرائد جیسے ہوتے ہیں، میگزین جس کو آپ کہتے ہو. اسی طرح سے سال نامے یعنی سال کے آخر میں نکالا جانے والا پیپر یا اخبار. ٹھیک ہے، اب یہ سالنامہ جو ہوتا ہے اس میں سال بھر کی ساری رودات، ساری کیفیت شائع کی جاتی ہے. اتنا یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی طرف. پریس ٹرسٹ آف انڈیا جس کو آپ PTI کہتے ہیں. یہ سمجھنے سے پہلے ایک بات یا یوں کہیے کہ ایک ہدایت میں آپ کو دینا چاہوں گی. ہدایت یہ ہے کہ بیٹا جب بھی آپ پڑھنے بیٹھو، اور خصوصاً تاریخ کا جب لیکچر ہو، تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب کی بجائے کاپی، مشقی بیاض، ایک نوٹ بک چاہیے. کتاب اتنی ضروری نہیں ہے تاریخ کا لیکچر سنتے وقت، کتاب اتنی ضروری نہیں ہے. کتاب بالکل ضروری نہیں کہا میں نے، اتنی ضروری نہیں ہے جتنی نوٹ بک اس وقت ضروری ہے. کیوں کہ آپ تاریخ کے جو اہم نکات ہوتے ہیں اس کو درج کر لیجئے، اس کو لکھ لیجئے. اہم پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا اس کو لکھ لیا کیجئے، تاکہ آپ جب اعادہ کرنے بیٹھو یا دوبارہ پڑھنے بیٹھو تو ان پوائنٹ کی مدد سے یا نکات کی مدد سے آسانی سے اپنے اس سبق کو سمجھ سکو. جیسے کہ فرض کیجئے اگر آپ کوئی ڈرامے کے بارے میں بات کر رہے ہو یا کسی مووی کے بارے میں بات کر رہے ہو،
تو آپ سارے سین کو کریٹ نہیں کرتے، سارے سین کو نہیں بتاتے، بلکہ آپ اس کے اہم اہم باتوں کو، اہم اہم سینز کو بتا دیتے ہو، یا اس پر آپ دو دوست یا دو سہیلیاں مل کر جب بات کر رہی کسی مووی کے بارے میں یا فلم کے بارے میں، تو اہم کردار کے بارے میں بتا دیتے ہیں، یا کچھ اہم اہم سین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اگر سامنے والے نے وہ دیکھا ہے تو فوراً اس کو یاد آ جاتا ہے، اچھا تو ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے پوائنٹ پوائنٹ اگر آپ لکھ کر رکھیں گے نا انشاءاللہ، تو جب کبھی آپ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اس پوائنٹ کے ذریعے کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں تو پھر آپ نے ایک کاپی بنانا ہے، رننگ نوٹس جسے آپ کہہ سکتے ہو، پوائنٹ کے لیے، نکات کے لیے، اور ایک دوسری اور چھوٹی سی کاپی بنانا ہے، وہ ہوگی آپ کے ہوم ورک کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک کلاس ورک رہے گی. اس طرح سے آپ کی 3 کاپیاں رہے گی، 3 آپ کی نوٹ بکس رہیں گی. یہ مجھے پہلے ہی بتانا تھا، خیر ابھی یاد آیا تو بتا دیا. چلیے پھر آپ نے اپنی 3 نوٹ بکس بنانا ہے جس پر خاکی ورق بھی لگانا ہے، اور پھر تیار رکھنا ہے اپنے تاریخ کے لیے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی طرف. دیکھیں یہاں پر ایک اہم تاریخ دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ پریس ٹرسٹ آف انڈیا میں 1953 کے بعد بھارت کے بے شمار اخبارات کے لیے تمام اہم واقعات کی تفصیل، اہم موضوعات، ان سب کو کیا ہے، مضامین کے لیے پریس ٹرسٹ آف انڈیا ایک اہم ذریعہ بن گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. کیا بات تھی یہ کہ آپ کے پاس مواد ہے، آپ کے پاس میٹر ہے، آپ کے پاس تحریری شکل میں بہت سارے معلومات جمع کی ہوئی ہے، تو آپ وہ صرف جمع کر کے تو نہیں رکھیں گے نا. آپ کیا کریں گے، معلومات کو ایک محفوظ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈیں گے. تو وہ ذریعہ ملا تھا پریس کی شکل میں، یعنی چھپائی کی شکل میں. مطلب آپ نے بہت ساری معلومات تو اکٹھا کر لی، لیکن اس کو شائع کیسے کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے کیسے؟ آپ ایسی زبانی بولتے رہو گے تو کب تک؟ لہٰذا پریس کے ذریعے ایک اہم ذریعہ مل گیا، اور پھر آپ نے یہ معلومات کو شائع کرنے کی ٹھان لی. اب آگے ایک بات یہ سمجھانا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے اپنے آن لائن خدمات کا بھی آغاز کر دیا ہے. اس کی مثال ہمارے موبائل میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل ہونے والے اخبارات ہے. اخبارات ہی کیا، ہم کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تحریری شکل میں کئی سارا مواد حاصل کر سکتے ہیں. اور سیٹلائٹ ٹیلی کاسٹنگ تکنیک کے ذریعے کیا ہوا، ملک بھر میں خبروں کی ترسیل کا یعنی کہ شائع کرنے کا آغاز کیا گیا ہے. تو بھارت کی تاریخ نویسی کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کون اہم کردار ادا کرتا ہے؟ پی ٹی آئی یعنی کہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا. یہ اہم چیز ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم کیا کریں گے، ہاں ایک اور بات، یہاں پر آپ دیکھیے گا ایک تصویر نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، آپ دیکھیے، جس پر لکھا ہوا ہے، ایک بندے کی تصویر ہے، بھارت انڈیا کا بندہ، اس کی تصویر ہے، دیکھ لیا آپ نے. ہاں تو یہاں پر محترم کا نام ہے جال کوپر ڈاک ٹکٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، خود پڑھنا ہے. کیا آپ جانتے ہیں، آپ کے لیے ہے، کیا آپ جانتے ہیں، دیکھنا ہے پڑھ کر کہ آپ کیا جانتے ہیں. یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے طبعی ماخذ کی طرف. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ ماخذات مختلف قسم کے ہیں، مختلف ہے، جیسے تحریری ہے، طبعی ہے، زبانی ہے، سمعی و بصری وغیرہ وغیرہ. تو اب ہم اگلے ماخذ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے طبعی ماخذ. ٹھیک ہے. طبعی ماخذ کا شمار جن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو. دیکھیے گا اس چارٹ کو، غور سے دیکھیے گا. آپ ایک خاکہ دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے طبعی ماخذ کے ذریعے بتایا گیا کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہے. تو سب سے پہلے ہم اوپری چیزیں دیکھتے ہیں. سکے سمجھتے ہیں آپ، کوائنز، سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے عبادت گاہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے. اگلا ہے روز مرہ استعمال کی اشیاء جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے سرکاری مہر، ربر اسٹیمپ جو ہوتا ہے نا، اسٹیمپ، سرکاری مہر یعنی گورنمنٹ کا جو اسٹیمپ ہوتا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کر ہم دیکھیں گے جدید ادارے، لباس، عجائب گھر جس کو آپ میوزیم کہتے ہو. اس کے بعد ہے زیورات. ٹھیک ہے. زیورات جس کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے. یہ آپ نے
دیکھ چکے ہیں. اب ہم ایک ایک سے ان تمام چیزوں کی معلومات لیں گے. چلیے بیٹا آگے بڑھتے ہیں ہم سکوں کی طرف. سکے. ہاں تو دیکھتے ہیں ہم سکوں کے بارے میں. آپ دیکھیے اسکرین پر آپ کو چند ایک سکے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, پہچانتے آپ ان کو؟ ہاں یہ ہے 1 روپیہ کا, جسے اب ہم اہمیت نہیں دیتے. ہمارے پاس چھوٹے بچے بھی اگر 1 روپیہ دو تو لینے تیار نہیں ہوتے ہیں. ویسے تو آج کل مانگنے والوں کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے, 1 روپیہ ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خیر ہم چلتے ہیں, دیکھیں گے سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں. مطلب ہر دور کا دیکھیے گا. اب یہ جو پہلا سکہ ہے 1 روپیہ کا ہے نا, 1 روپیہ کا ہے, یعنی اس پر دیکھیے گیہوں کی بالیاں بنی ہوئی ہے. بالیاں مطلب کان میں پہننے والی نہیں, گیہوں کے بھٹے جیسے ہوتے ہیں وہ بنی ہیں, اور 1 روپی لکھا ہوا ہے. اور یہاں ایک سن ڈالا ہوا ہے, ایئر ڈالا ہوا ہے 1970. تو ہم کو یہاں پر اس سن کے ذریعے 1970 میں اس طرح کا روپیہ تھا. تاریخ کا پتہ لگ گیا. بچے سمجھتے ہیں کہ تاریخ بڑی مشکل ہے. قطعی مشکل نہیں ہے, بس آپ کا کنسنٹریشن چاہیے, بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اپنا بچپن کبھی نہیں بھولتے. آپ آج جماعت نہم میں پہنچ چکے ہو, لیکن یاد کیجئے گا آپ جب اسکول میں داخل کیے گئے تھے وہ دن آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, یقیناً یاد ہوگا. اس کے بعد لمحہ بلمحہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی کئی باتیں آپ کو ڈیٹ ٹو ڈیٹ یاد بھی ہوں گے. تو وہ کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ اس میں آپ کی دلچسپی ہے, وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آپ نے بٹھا لی ہے, یا ذہن میں آپ کے وہ بس گئی ہے, اس لیے وہ یاد رہ گئی. تو یہ تاریخ بھی کچھ اسی طرح سے, جس چیز پر آپ توجہ دو گے وہ چیز آپ کو ذہن نشیں ہو جائے گی. تو اسی طرح دیکھیے یہاں پر 1970 کا یہ سکہ ہے 1 روپیہ کا. ٹھیک ہے, اب یہ سکے کا پہلا رخ تھا. جیسا آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں, تو یہ پہلا رخ ہے. پہلے رخ میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ کتنے روپے کا سکہ ہے اور یہ کب کا سکہ ہے, یعنی کون سے سال کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا رخ ہے, دیکھا آپ نے تریمورتی ہے نا, یہ شیر کی جو تصویر لگی ہوئی ہے 3 مورتیوں والی, تو یہ بھارت کا, یہ انڈیا کا, یہ جو ہے یہ قومی نشان ہے. تو یہ دوسرے رخ کی طرف ہے. تو اب ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ 1970 میں